اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سورۃ المائدہ آیات 14 اور 15۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا انا یقیناً ہم نصرانی ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ آیت نمبر 13 میں یہودیوں کا تذکرہ تھا، بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، اور آیت نمبر 14 میں نصارہ کا، عیسائیوں کا۔ اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم پختہ عہد، فنسوا پس انہوں نے بھلا دیا۔ ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ ان سے بھی اللہ نے عہد لیا، انہوں نے بھی اس عہد کو بھلا دیا۔ ان سے بھی اللہ نے عہد لیا کیونکہ یہ قوم ان کے بعد آئی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم پہلے تھی، پھر حضرت عیسیٰ کی قوم آئی، تو قرآن میں بھی اسی ترتیب سے واقعہ مذکور ہے۔ تو جب ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، فنسوا پس انہوں نے بھلا دیا، حظاً ایک حصہ، مما ذکروا بہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، کہ انہوں نے بھی کتاب کو جو دل کو بھایا اسے مان لیا، اور جو دل کو بات اچھی نہیں لگی یا جو مطلب کی نہیں لگی اسے چھوڑ دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَأَغْرَيْنَا پس ہم نے بھڑکا دی، بینہم ان کے درمیان میں، العداوہ دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، کہ ان کی آپس کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی اور بغض پایا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ بظاہر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آپس میں بھی ان کی شدید نفرتیں ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَسَوْفَ اور پھر اللہ تعالیٰ، يُنَبِّئُهُمْ خبر دے گا انہیں، يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ خبر دے گا اللہ تعالیٰ، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ جو وہ کر رہے ہیں، جو بھی اعمال کر رہے ہیں سب کا اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھلائے گا اور ان کی اطلاع دے گا۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، اور یہاں رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یبین وہ واضح کر دیتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرم بہت سی چیزیں، مما کنتم تخفون جنہیں تم پوشیدہ رکھ رہے تھے، چھپا رہے تھے، کہ جن باتوں کو تم چھپاتے تھے ان باتوں کو انہوں نے کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیرن اور بہت سی چیزوں سے۔ قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور، و کتاب مبین اور کتاب مبین۔ نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے، واو عاطفہ دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے نہیں بلکہ تفسیر کے لیے آیا ہے، یعنی کتاب مبین اس نور کی تفسیر ہے، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے اس میں فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے۔ اور اگر دو الگ الگ چیزیں مراد ہوتی تو پھر مراد یہ ہوتی، یوں کہا جاتا یہدی بہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت دیتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بھی کتاب کے بارے میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے، جہاں پر فرمایا فالذین آمنوا بہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ انہوں نے مدد کی، نصرت کی، تائید کی،
اور اتباع کی اس نور کی الذی انزل معہ جو اس کے ساتھ اتارا گیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اتارا گیا۔ تو وہ کیا اتارا گیا؟ جسے وحی کہتے ہیں، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال نور سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے، وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے لیے نور کا لفظ سورہ نساء اور دوسرے مقامات میں بھی آیا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور، واضح نور، یعنی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کتاب نور ہے، روشنی ہے، رشد و ہدایت کا سبب ہے، تو اس لیے نور سے مراد یہاں پر کتاب اللہ ہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو سمجھنے کی اور اس نور سے استفادہ کرنے کی اور اس نور سے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔